اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ درس کا یہ سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے۔ اس وقت عشرہ اعتکاف کے حوالے سے ایک حدیث شریفہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے دوسری بڑی افضل کتاب صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، آپ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر مشقت فرماتے تھے جو دیگر ایام میں نہ کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اور انہی سے ایک اور حدیث شریف بھی روایت ہے جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ یہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے، راتوں کو خود جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے۔ یہ 2 احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور ترجمہ بھی ہوا۔ اس پر گفتگو مقصود ہے۔ پہلی حدیث میں بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنی مشقت فرماتے تھے جو دیگر دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پل عبادت والا ہے، حضور کا تو سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوقات مقرر فرمائے تھے۔ ایک وقت صحابہ سے ملاقات کا، ان کے مسائل معلوم کرنا، انہیں مسائل بتانا، یہ بھی عبادت تھا ان کا، یہ بھی ان کی عبادت تھی، کیونکہ اس میں خیر کا پہلو ہے، کسی کی امداد ہو رہی ہے، کوئی آ رہا ہے اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کو کچھ حل بتا رہے ہیں، یہ سب عبادت میں شمار ہوتا۔ ایک وقت ان کا اپنے مکانات میں ازواج مطہرات کے ساتھ گزرتا تھا، ان کے حقوق کے حوالے سے۔ تھوڑا وقت آپ کا دن میں قیلولہ کا ہوتا تھا، یعنی کہ آرام کا، رات میں پھر عبادت کا وقت ہوتا تھا۔ تو یہ تو عام حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حسنہ تھا۔ یہاں یہ بات ام المومنین فرما رہی ہیں کہ آخری عشرے میں جتنی مشقت فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص کر عشرہ اعتکاف میں تو بالکل زیادہ مستعد ہو جاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور عموماً شب بیداری بھی فرماتے تھے، اس لیے کہ شب قدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، تاکراتوں میں ہوتی ہے، اور رمضان کو گویا کہ آپ الوداع فرماتے تھے، یعنی
یہ احساس دل میں زیادہ رکھتے تھے کہ یہ مہینہ جو اتنی برکتوں کا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے. یعنی اس مہینے میں اتنی عبادات رکھی ہیں اللہ نے، روزے اس مہینے میں فرض کیے. 12 مہینوں میں سے کوئی اور مہینہ فرض روزوں کا نہیں ہے سوائے رمضان کے مہینے کے. پھر تراویح صرف اسی مہینے میں ہے، کوئی اور مہینے میں نہیں ہے. 12 مہینوں میں سے صرف رمضان میں تراویح ہے. پھر اعتکاف صرف اس مہینے میں ہے، 12 مہینوں میں سے کسی اور مہینے میں نہیں ہے. تلاوت قرآن اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے. ہر لحاظ سے ماہ رمضان جو ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے. قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے، 12 مہینوں میں سے کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوا. تو یقیناً ماہ رمضان المبارک بہت ساری برکات کا مجموعہ ہے. یہ ماننے والی بات ہے. جب آپ کو یہ عبادات کی گنتی سامنے آ گئی کہ یہ عبادت اس مہینے میں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ افضل مہینہ ہو گیا دیگر مہینوں سے عبادات کے حوالے سے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا جو اشرا آتا ہے، یہ جو چل رہا ہے، جو اب ختم ہونے پر ہے، اس میں زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے. یعنی مشقت عبادات میں زیادہ فرماتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ وقت استعمال فرمایا کرتے تھے، زیادہ وقت لگایا کرتے تھے. قرآن ہے تو زیادہ پڑھا جا رہا ہے، عبادت نماز ہے تو زیادہ پڑھی جا رہی ہے، ایسے جو کچھ بھی ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت گزارتے تھے، دیگر ایام میں نہیں تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری عبادات تو ظاہر دوسرے مہینوں میں نہیں تھی، نہ اعتکاف تھا. تو اس لیے اس مہینے کا خاص اہتمام رسول اللہ نے ہمیشہ کیا. دوسری جو حدیث آپ نے سنی ہے وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہوئی ہے، اور دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب آخری عشرہ آتا، یہ جو عشرہ چل رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی عبادت پر کمر باندھ لیتے تھے کہ بس زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. راتوں کو خود جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے. یہ حدیث کے الفاظ کہ عشرے کی راتوں میں، آخری عشرے کی راتوں میں تقریباً تمام رات حضور جاگتے تھے. اس میں تلاوت قرآن، نوافل، ذکر اللہ یعنی تسبیحات، اس میں راتیں گزارتے تھے. یہ نہیں کہ جیسے رمضان شریف آیا اب رات کو جاگنا ہے تو کھیل کود کرو، خالی گپے لگاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. رمضان اس لیے نہیں ہے، نہ اس کی راتیں اس لیے ہیں کہ راتوں کو لوگ جاگیں اور جاگ کر فالتو کام کریں، لہو و لعب کریں. رمضان اس لیے تھوڑی ہے. بعض نوجوان یا بعض افراد اس بات کا احساس نہیں کرتے، وہ خاص کر رمضان کی راتوں کو چن لیتے ہیں کھیل کود کے لیے. یہ بھی غفلت ہے. بھائی کھیل کود کے لیے پورا سال ہے، ماہ رمضان تو آیا ہی عبادت لے کر ہے. تو اگر تمہیں کچھ جاگنے کا شوق ہے یا وقت گزارنے کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وقت گزارو، عبادت میں وقت گزارو، بجائے اس کے کھیل کود میں وقت گزارو. پھر یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کھیل کود میں تو کوئی ثواب نہیں ہے. اگر ہم یہی وقت، یعنی اگر 2-3 گھنٹے ہم رات کو کھیل رہے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لائٹیں لگا لیتے ہیں نوجوان سڑکوں پر
اور خوب کرکٹ فٹ بال یہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی فالتو کام. اب یہی وقت 2-3 گھنٹوں کا فرض کرے اگر وہ عبادت میں گزار لیتے، تسبیح پڑھ رہے ہوتے، قرآن پڑھ رہے ہوتے، نوافل پڑھ رہے ہوتے، تو سبحان اللہ نام اعمال میں نیکیاں داخل ہو جاتی، نیکیاں. تو یہ سب باتیں شعور پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حسنہ دیکھیں کہ آپ آخری عشرہ آتا تو زیادہ مضبوط ہو جاتے عبادت پر، زیادہ سے زیادہ، اور راتوں کو خود جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. یعنی کوشش یہ فرماتے کہ میں بھی عبادت کروں اور میری ازواج بھی عبادت میں لگ جائیں، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ جاگو، عبادت میں جاگو. اگر کوئی یہ سمجھے کہ خالی جاگنا ہوتا ہے، چلو کھیل کود نہیں تو خالی جاگو، یہ خالی جاگنا بھی نہیں، عبادت میں جاگنا، بندگی میں جاگنا. ہر وہ لمحہ جو کسی نہ کسی طرح عبادت میں گزرتا ہے وہ بڑا قیمتی لمحہ ہے. قیامت میں اسی کا ایک مومن کو احساس ہوگا کہ کاش کچھ لمحات ہمیں ایسے مل جاتے دنیا میں کہ آج ہمیں یہاں قیامت میں کام آتے. تو رات کے اوقات کو آخری عشرے میں سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے، رونق بخشتے تھے راتوں کو عبادات سے. عبادات قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. یعنی یہ فرمایا کہ جو جنات ہیں، ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا اللہ نے، اور ان میں جو مسلمان ہیں جنات میں، کیونکہ جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں انسانوں کی طرح، اور جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو جو مسلمان جنات ہیں وہ بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کریں، اور انسانوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کریں ہماری. وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا الا مگر اس لیے لیعبدون کہ ہماری عبادت کیا کریں. یعنی ہمارا مقصد ان کی پیدائش سے یہ ہے کہ ہمیں یاد کیا کریں، گھر میں یاد کریں، باہر یاد کریں. مثلا گھر میں ہے بندہ تو نفل پڑھ رہا، اب باہر نکلا ہوا ہے تو باہر تو ہر وقت تو نفل نہیں پڑھ سکتا وہ، لیکن تسبیح تو پڑھ سکتا ہے، زبان تو ہل سکتی ہے اس کی، دل میں تو تسبیح پڑھ سکتا ہے. یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا یہ تو زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل میں بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہے کئی بار کہ ذکر اللہ ذکر جہر بھی ہوتا ہے اور ذکر سر بھی ہوتا ہے، سری ذکر اور جہری ذکر. یعنی آواز سے ذکر اللہ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے قادری مسجد خانقاہ قادری علمیہ میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے ذکر جمعرات میں 11ویں شب میں چاند کی. لیکن ایک وہ ذکر ہے جو دل میں ہوتا ہے، آواز نہیں آتی، دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ بھی تو ذکر ہے. تو ذکر اللہ تو اسی لیے آواز سے اور بغیر آواز کے رکھا گیا ہے کہ بندے کا وقت لگا رہے اس میں، ضائع نہ ہو. یہ بہانہ نہ ہو کہ میں تو باہر ہوں تو میں کیسے ذکر کروں، دوسروں کو ڈسٹربنس ہوگی، تکلیف ہوگی. تو تمہارے دل میں پڑھنے سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لوگوں کو کیا پتا تم کیا پڑھ رہے ہو. تم اپنے دل میں پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، کچھ نہیں. تو اللہ
یہ جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے، ذاتی نام ہے اللہ کا جو کسی بندے کا ہو نہیں سکتا سوائے اللہ کا، اور کچھ نہیں، تو اللہ ہی کا نام ورد ہو سکتا ہے، فائدہ ہی ہے اس کا۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشر اعتکاف میں اپنے اوقات کو لگایا کرتے تھے کہ جتنا وقت ہے زیادہ سے زیادہ باری تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ تو اس وقت دو احادیث جو ہم نے سنی ہے اور ترجمہ سنا ہے، تشریح میں جو کچھ سنا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو عشرہ ہے نا جو بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، یہ تو خاص کر عبادت کا عشرہ ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا مسجد میں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ صرف بیٹھ نہ جائے، عبادت کرے اللہ کی، کیونکہ ایک تو ہے صرف بیٹھنے کا مطلب بس بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھنے کو تو بندہ اپنے گھر میں بھی بیٹھتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا یہ ہے مرد کا اعتکاف کے دنوں میں کہ اس کو دوسری طرف سے ہٹ کر، جس کو کہنا چاہیے کٹ کر، اللہ کی بندگی کا موقع ملے، عبادت کا موقع ملے۔ گھر میں ایسا میسر نہیں ہوتا، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات، کبھی وہ پنچایت، کبھی وہ مسئلہ۔ تو مسجد میں جب بندہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ فارغ ہو گیا، دوسری طرف سے کٹ گیا، نہ دکان کھولنا ہے، نہ دفتر کھولنا ہے، نہ دفتر جانا ہے، نہ نوکری پہ جانا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے نا۔ تو یہ بیٹھنا ہے ہی اسی لیے کہ جو عبادت ہو، جیسا کہ میں نے پہلے دن اعتکاف والے دن عرض کیا تھا کہ آپ اعتکاف کے دنوں میں قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، دین کی کتابیں پڑھیں، یہ سب عبادت ہے، ان میں سے کوئی چیز فالتو نہیں ہے۔ دین کے مسائل سیکھیں، یہ سب عبادت میں آئے گی بات۔ مطلب کہنے کا یہ کہ زیادہ سے زیادہ عبادت اعتکاف کے دنوں میں، خالی بیٹھنا نہیں۔ خالی بیٹھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہو خالی تو، لیکن مرد کا اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کٹ جائے دوسری جگہ سے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ کر اس کی طرف آ جا، کٹنے کی طرح، یعنی کہ دوسرے معاملات سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف آ جا۔ تو اعتکاف میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو اللہ نے فرمایا، اس کا عملی مظاہرہ ہے کہ آپ دوسری طرف سے فارغ ہوئے، ادھر ادھر آنے جانے سے۔ تبھی تو اعتکاف سے اگر آپ باہر نکلو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جنازے میں اگر جاؤ گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مریض کو دیکھنے جاؤ گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کسی شادی بیاہ میں جاؤ گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مسجد سے باہر قدم رکھو گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے نا کہ آپ کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے کاٹ لیا اعتکاف کے دنوں میں، اپنی طرف کھینچ لیا ہے کہ میری طرف لگ جاؤ۔ اور اسی عشرے میں شب قدر آتی ہے، نہ جانے کون سی رات ہو، ویسے تو 27ویں شب مشہور ہے، لیکن طاق راتوں میں بھی کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی ممکنات میں سے ہے نا، لہذا عشرہ اعتکاف میں آپ کو ہر طاق رات مل جائے گی۔ 21ویں شب ملے گی، 23ویں شب ملے گی، 25ویں شب ملے گی، 27ویں شب ملے گی، 29ویں شب ملے گی، یہ بات ہے۔ جیسے آج 29ویں شب ہے، تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بونس، انگریزی میں کہتے ہیں کہ اضافی تنخواہ،
کسی کو ملتی ہے نا کہ بھئی سال میں بونس مل گیا، تو یہ اضافی عبادات ہے، ورنہ تو آپ سارا سال نمازیں بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، سب کچھ ہے، مگر اعتکاف تو نہیں کرتے، وہ تو رمضان میں ہو رہا ہے، فرض روزے تو نہیں رکھتے، وہ تو رمضان میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ اضافی عبادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ہمیں عطا فرمائی۔ تو اس مہینے کو اسی لیے بعض بزرگان دین ہمارے جب رمضان رخصت ہونے والا ہوتا تو وہ غمگین ہوتے تھے، یہ سوچ کر کہ اللہ اللہ کیا پتہ آئندہ سال ہم ہوں کہ نہ ہوں، کیا پتہ آئندہ سال رمضان ہمیں ملے کہ نہ ملے۔ ماہ رمضان تو آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں، ماہ رمضان کو تو کوئی روک نہیں سکتا آنے سے، عشر اعتکاف بھی آئے گا، کوئی روک نہیں سکتا، روزے بھی کوئی نہیں روک سکتا، تراویح بھی کوئی نہیں روک سکتا، ہر سال ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ سوچ، یہ خیال آتا ہے۔ اس خیال کو لے کر بڑے بڑے بزرگ غمگین ہو جایا کرتے تھے، دل سے، ایسے نہیں رسمی طور، دل سے، کہ اللہ کتنا پیارا مہینہ، مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا، یہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، یہ تو پھر بھی آ جائے گا، اگلے سال آئے گا، لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہیں ہم اگلا رمضان نہ پا سکے، تو اے اللہ اس رمضان میں ہماری عبادات کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنا کر قبول کر لے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہماری بڑی بنا کر قبول فرما لے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب نیکیوں کا مسئلہ آئے تو یہ مت دیکھو چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے اللہ کے پاس۔ کبھی ایک چھوٹی نیکی اللہ کے پاس بڑی بن جاتی ہے، اس وجہ سے کہ تمہاری نیت اچھی تھی اس میں۔ جیسے ایک حدیث شریف ہے کہ مسجد کی صفائی میں کوئی تنکا بھی اٹھا لے تو اس کی ایمان کی گواہی دو، یعنی تنکا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا، آپ نے دیکھا کہ یار یہ تنکا پڑا ہوا ہے، اٹھا لوں مسجد صاف رہے، تو یہ بھی نیکی ہے، ایمان کی گواہی، فرمایا دو، تو اس معلوم ہوا کہ نیکی نیکی، چھوٹی ہو یا بڑی، کھلی ہو یا چھپی، اللہ کو خبر ہے تمہاری نیکی کی۔ کبھی یہ بھی مت سوچو کہ میری نیکی کی پتہ نہیں دوسرے کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تمہیں کیا کرنا ہے، پتہ ہے یا نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے نا، تو ثواب تو اللہ دینے والا ہے، رضا اللہ کی چاہیے آپ کو یا دوسروں کی چاہیے۔ اس لیے ہر نیکی کو چاہے وہ کھلی ہوئی ہو لے لو، مل رہی ہے تو، چھپی ہوئی ہو وہ بھی لے لو، دوسروں کو نہیں پتہ مگر آپ کو معلوم ہو رہی ہے یہ نیکی ہے، لے لو، چھوٹی ہے یہ بھی لے لو، بڑی ہے یہ بھی لے لو۔ حقوق اللہ میں سے جو نیکی ملے، اللہ کے حقوق جن کو وہ کہتے ہیں، نمازیں، قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، روزہ یہ اللہ کا حقوق کہلاتے ہیں، یعنی کہ دوسرے کو فائدہ نہیں اس سے، مگر یہ نیکی ہے لے لو۔ اور حقوق العباد میں سے جو نیکی ملے وہ بھی لے لو، کسی بندے کا کوئی کام کر رہے ہو آپ، اچھا کام ہے اس کا، اس کی کوئی مدد ہو رہی ہے، حقوق العباد میں سے یہ بھی تو عبادت ہے، کر لو کام اس کا، کر لو اس کی مدد، کسی کے کام آ جاؤ اگر تم آ سکتے ہو تو۔ یہی تو چیز ہے جو ہمارے دین اسلام میں واضح طور پر بتائی گئی ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، مگر بندہ بندے کے کام نہیں آتا، بندہ بندے کی مشکل میں کھڑا نہیں رہتا، سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ بڑا مسئلہ ہے۔ حقوق العباد آپ دیکھ لیں، کئی دفعہ میں نے درس میں بتایا ہے
کہ اللہ کا حق تو اللہ معاف فرما دے گا، بندے کا حق معاف نہیں فرمائے گا اللہ. بندے کے ساتھ اگر آپ نے ناحق کیا، ظلم کیا، دھوکہ کیا، اس سے جھوٹ بولا، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ بندے سے معاف کروائے گا قیامت میں. بندے نے معاف کر دیا تو ٹھیک، نہیں تو سزا ملے گی اس پر، اور دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی. تو وہ معاف نہیں ہوتا حق. یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندے کا حق شہادت پر بھی معاف نہیں ہوتا. یعنی اگر جس نے کسی کا حق لے لیا ہوا ہے اور وہ شہید ہو گیا ہے کسی طرح سے بھی، تب بھی وہ حق معاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا حق نہیں تھا، وہ بندے کا حق تھا. تو حقوق العباد کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بہت بڑی حیثیت دی. تو ماہ رمضان میں بھی جو بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں لگا رہتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی ہمیں روز قیامت میں کام آئے گی نیکیاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو وقت اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ماہ رمضان میں، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں میں ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. ایک بندہ ہے، عام بندہ، ہر بندہ تو عالم نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے وہ عام بندہ ہے، وہ تو عبادت کر رہا ہو، اور ایک عالم ہے وہ اپنا مطالعہ کر رہا ہو. دونوں کام عبادت ہے. اس لیے کہ عالم کو تو آگے علم دینا ہے نا. جتنی دیر ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے عام بندہ عبادت میں ہے، اور جتنی دیر ایک عالم علم کا مطالعہ کر رہا ہے، دینی کتب کا مطالعہ کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا ہے، حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس کو کون کہہ سکتا ہے فالتو عمل؟ کون کہہ سکتا ہے آپ تو نفل نہیں پڑھ رہے؟ عالم کہے گا میں نفل نہیں پڑھ رہا، مگر میں وہ کام کر رہا ہوں جو تم کو بتائے گا کہ نفل کیسی ہوتی. میں وہ کام کر رہا ہوں جو تم کو بتائے گا روزہ کیسے صحیح ہوتا ہے. تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک فیلڈ ہے. تو اگر ایک عام بندہ صرف عبادت میں مشغول ہے اور ایک عالم عبادت بھی کر لیتا ہے، مگر وہ اپنا وقت اپنے اس کام میں گزارتا ہے جو اس کا کام ہے، مطالعہ ہے، پڑھنا اور اس پر عبور حاصل کرنا اور آگے اس کو پہنچانا، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں، تو یہ سب عبادت ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ اگر اعتکاف والا نفل پڑھ رہا ہو تو بھی عبادت، تسبیح پڑھ رہا ہو تو بھی عبادت، قرآن پڑھ رہا ہو تو بھی عبادت، حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہو تو بھی عبادت، اور کوئی دین کی کتاب پڑھ رہا ہو، کوئی فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو، یہ بھی عبادت ہے. کیونکہ ہر وہ کام کرنا ہے جس کا تعلق دین سے جڑا ہوا ہو، فالتو نہ ہو، بس دین سے جڑا ہو، وہ کام کرتے رہنا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ سال بھی ماہ رمضان نصیب کرے، آئندہ سال بھی عشرہ اعتکاف نصیب کرے، آئندہ سال بھی عبادات نصیب کرے، اور پورا سال ہمیں اپنی طرف اللہ پاک لگائے رکھے، غافل نہ ہونے دے. بس غفلت بہت بری چیز ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں بڑے چست و چالاک ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہر نمازوں میں موجود ہوتے ہیں، اور جو ہی رمضان گزرا مسجدیں ایسا لگتا ہے ارے بھائی کہاں گئے نمازی. تو خیال آتا ہے کہ کیا نماز رمضان میں فرض ہے؟ کیوں نہیں نمازی؟ کچھ تو بات ہوگی نا. یا تو یہ ہوگی کہ وہ خالی رمضان میں نماز پڑھتے ہیں تو رمضان میں مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے. تو خیال تو آئے گا کہ کیا بات ہے، اگر رمضان میں 100 آدمی نماز میں اور غیر رمضان میں 2 آدمی مثال ہے، تو خیال تو آئے گا یہ کیا وجہ ہے بھائی، کہاں گئے وہ لوگ، کدھر گئے نمازی؟ تو
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو صرف رمضان میں نکل جاتے ہیں نماز پڑھنے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو فرض ہے نماز روزانہ, ہر دن مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے, مگر ایسا ہوتا نہیں. جمعے میں بھی آپ دیکھیں, رمضان کے جمعے میں لوگ زیادہ نظر آتے ہیں. کیوں؟ جمعہ تو ہر سال میں آتا ہے, ہر ہفتے میں آتا ہے جمعہ, تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہوگی. غفلت سے بچنا چاہیے. غفلت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن پاک. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, اور جو ایسا کریں گے تو وہ خسارے میں ہوں گے. اللہ نے فرمایا نقصان میں ہوں گے. یعنی کہیں اولاد کی وجہ سے, کہیں مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے رک نہ جاؤ, غافل مت ہو جاؤ. ماہ رمضان کے بعد بھی لگے رہو, تاکہ اللہ کے بارگاہ میں تمہاری حاضری لگی رہے, لکھا جاتا رہے. اور تمہارے فرشتے جو تمہارے ساتھ 24 گھنٹے موجود ہیں, کاندھوں پر تمہارے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, دونوں کاندھوں پر فرشتے ہیں, کسی وقت تم سے جدا نہیں ہوتے, نہ سوتے وقت نہ جاگتے وقت, ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں, خدا نخواستہ برے کاموں کو دیکھ رہے ہیں, اور تمہارے اچھے کاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو تمہیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا رہوں, عبادت کرتا رہوں, اور عبادت کے جیسے جیسے طریقے آسان رکھ دیے گئے ان کو اختیار کروں. جیسے میں نے بتایا کہ بھئی آپ تو گھر میں بھی عبادت رکھ سکتے ہو اور باہر بھی رکھ سکتے ہو. گھر کی عبادت کچھ اور طریقے کی ہوگی, مسجد کی کچھ اور طریقے کی ہوگی, اور دفتر میں یا باہر دکان پر کچھ اور طریقے کی ہوگی کہ تسبیح پڑھتے رہو, دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہو. وہ بھی تو عبادت ہے, کون کہے گا عبادت نہیں؟ تو کم از کم تمہارے شب و روز, تمہارے دن, تمہاری راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ, یا رحیم, یا رحمان, عشر اعتکاف کے درس کی حاضری کو قبول فرما. جو کچھ احادیث مبارکہ سنی گئی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا. ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما. آمین. یا اللہ پاک, جیسا کہ ہم نے بھی درس میں سنا ہے, ہمیں ماہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ اسی طرح کی عبادات میں ہمیں مشغول رکھ, مصروف رکھ, ہمیں غفلت سے بچا لے. ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد ہم تو مسجد کا رخ بھی نہ کریں, ایسا نہ ہو, بلکہ ہمیں اس طرف لگائے رکھیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.